یہ بات اب عرض کروں گا کہ میرے دو امام ہیں طریقت کے، ایک کا نام ہے خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری حیدری، ایک وہ ہے اور ایک میرا طریقت کا امام ہے خواجہ گنج شکر کا لاڈلا، خواجہ گنج شکر کا لاڈلا۔ آج میرا موڈ ہے کہ میں نے ٹائم نہیں دیکھنا، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سنیے پھر۔ میرا دوسرا طریقت کا امام میرے بابا فرید الدین گنج شکر کا لاڈلا محبوب الہی حضرت خواجہ سید نظام الدین محبوب الہی، سید نظام الدین محبوب الہی، ان سے میں نے کچھ سیکھا۔ کیا سیکھا ہے؟ میرے آج چلے لگاتے ہیں دیوبندی، ان سے پوچھیں جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دین کے لیے۔ کس کے لیے نکلے ہیں؟ دین کے لیے نکلے ہیں، دین کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں۔ تو میرے تاجدار اجمیر کو یہ بات پسند آئی کہ میرے جو خادم ہیں، میرے جو مرید ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی دین کے لیے نکلیں، وہ بھی اگر دین کی خدمت کرنا چاہیں، وہ بھی اگر دین کا پرچار کرنا چاہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں دین کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں دین کیا ہے، تاکہ ان کو دین کا کام کرنے کے لیے چلے نہ لگانے پڑیں، ذلت و رسوائی کا مقدر ان کا نہ بنے، زمین پر مارے مارے نہ پھریں۔ اگر ان کا من چاہے کہ ہم دین کی بات کریں تو وہ حسین کی بات کریں۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کیوں جی بس وہی بس۔ تو یہ ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا، ایک لائن دی، ایک روٹ دیا، ایک وے دیا انہوں نے ہمیں، ایک منشور دیا میرے خواجہ نے۔ یہ وہ میرا خواجہ ہے جس نے شرک کے بت پاش پاش کیے، جس نے 99 لاکھ بندے، 90,000 نہیں 99 لاکھ لوگوں کو میرے مصطفیٰ کی غلامی کے بٹے ڈالے، جنہوں نے بتوں کو اوندا کر کے گرایا، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا، پھر انہوں نے ساتھ ہی بتا دیا کہ دین ہست حسین، دین کیا ہے؟ ہست حسین۔ لوگوں اگر دین پر کام کرنا چاہتے ہو تو حسین پر کام کرنا۔ تو پتہ چلا وہ ہمیں یہ درس دے گئے۔ اور دوسری بات، آج ہم نہیں جانتے، سوائے چند ایک صحابہ کے نام نہیں ہم جانتے، ہمیں بتائے نہیں جاتے۔ آؤ میرے نظام الدین سید سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ ہمیں درس کیا دینا چاہتا ہے، منشور کیا ہے، سکھانا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، عجز و انکساری کی حد کر دی، درس دینے کی بھی حد کر دی۔ کہا سنیے، نظام الدین حیا دارد کہ آنکھ گوید بندہ شاہم، فرمایا نظام الدین کو اس بات سے شرم آتی ہے، نظام الدین کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ نظام الدین منہ کھول کے کہے کہ میں علی کا غلام ہوں۔ اچھا خواجہ پاک تجھے علی کا غلام کہلوانے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے؟ کہا حیا سے مراد ہے جرت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، کہاں میں اور کہاں علی۔ اور سن لیں یہ نظام الدین وہ ہے جو محبوب الہی ہے،
مجھے کوئی سنیوں کا مولوی میرے خواجہ نظام کو اللہ کے ولیوں سے نکال کے دکھائے، اللہ کے ولیوں سے نکال کے دکھائے اور اعلان کرے کہ میں خواجہ نظام کو سنیوں کی بات کر رہا ہوں، میں خواجہ نظام کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، اگر مانتا ہے تو سن وہ کیا کہتا ہے، وہ عقیدہ لے جو میرے خواجہ پاک نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جرت نہیں ہے کہ میں کہوں میں علی کا غلام ہوں، تو فرمایا پھر تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا کمبر اورا، کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد، فرمایا کہ میں علی کا غلام کہنے کی جرت تو نہیں کرتا، ایک علی کے دروازے پہ علی کا نوکر کھڑا ہے جس کا نام کمبر ہے، جس کا نام کمبر ہے، میں کہتا ہوں میں کمینہ کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد، فرمایا میں نظام الدین کمینہ، الفاظ سنیں الفاظ، محبوب الہی اللہ کا محبوب خواجہ پاک نظام الدین اولیاء سید کہتے ہیں کہ کمبر اورا، کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد، مجھے تو یہ بھی میرے نصیبوں کی بات ہے اگر علی کے دروازے پہ کھڑا ہوا نوکر مجھے اپنے گداؤں میں شریک کر یہ میرے خواجہ پاک کا میسج ہے، یہ میرے خواجہ نظام کا میسج ہے۔ تو برادران اسلام، کبھی آپ نے عام طور پہ سنیوں کے کسی مولوی سے کمبر کا نام سنا؟ کیا یہ حضرت کمبر صحابی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں؟ کیا یہ ایمان والا نہیں تھا؟ اس کا نام کیوں چھپ گیا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ علی کا غلام ہے، وہ علی کا غلام ہے۔ لاکھ بار چھپا، میرا خواجہ بیٹھا ہے جو کمبر کمبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے چشتی غلاموں سنو، یہ جرت نہ کرنا کہ تم علی کی غلامی کا دعویٰ کرنا، جب بھی تمہیں علی سے تعلق کو بیان کرنا ہو تو کہنا میں علی کے کسی گدا کا گدا ہوں، علی کے کسی گدا کا گدا ہوں۔